مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ سلام جی، آپ سب مسکرائیے، مسکرائیے۔ مسکرانے سے فیس ویلیو، چہرے کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ مسکراتے لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں، خدا کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ پالوس کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں اپنے ساتھ والے سے کہیے خوش رہو۔ یہ آج آپ نے ساتھ والے کو کہیں گے تو یہ دعا ہے آپ کی اس کے لیے کہ یہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ ہمیشہ خوش رہو، کہیے ایک دوسرے سے ہمیشہ خوش رہو، ہمیشہ خوش رہو۔ ہاللیلویا۔ آئیے ایک دوسرے کے لیے زوردار تالیاں۔ او جیسس، یسوع مسیح کی جے ہو۔ او جو ہمیں اکٹھا کرتا ہے، جو ہمیں خوشی کے لمحے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ سارا کچھ یسوع کی بدولت ہے۔ اگر یسوع نہ ہوتا تو ہم کہاں اکٹھے ہوتے؟ دو یا تین کس کے نام پر اکٹھے ہونے کا حکم ہے؟ یسوع مسیح کے نام پر۔ اونچا کہیے یسوع مسیح کے نام پر۔ یسوع کے نام کی جے ہو۔ یسوع کا نام اونچا ہے، یسوع کا نام سچا ہے، وہ پاور والا ہے، قدرت والا ہے۔ ہاللیلویا۔ We love you Jesus۔ ہم یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ دانیل کی کتاب اس کا 3 باب 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت۔ 16واں باب 3 باب 16ویں 17ویں 18ویں آیت۔ یہ بڑے خوبصورت 3 لوگ ہیں جن کی ہم کہانی پڑھنے جا رہے ہیں۔ میری طرف توجہ کیجئے گا، اگر آپ نے دھیان سے تلاوت سن لی تو کلام سمجھ آ جائے گا۔ شدرک، میشک، عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ آمین۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت، باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ آئیے کی بات کرتے ہیں۔ اے باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خداوند تیرا کلام جو لاگوس پڑھا گیا اب ریما بن کر جاری ہو، تو بڑے ہم گٹیں، تیرا نام جلال پائے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ آج جتنے لوگوں نے کلام کو قبول کر لیا یا سمجھ لیا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ان کی زندگی میں معجزہ ہوگا، چاہے وہ چھوٹے معجزے کی آرزو کرتے ہیں جب بڑے سے بڑے معجزے کی آرزو کرتے ہیں۔ یہ آج صبح چرچ آنے سے پہلے ہماری گھر میں گفتگو ہوئی تھی اسی کلام کے اوپر، دونوں میاں بیوی کی، اور خدا نے دیدہ نادستہ ایٹومیٹکلی اچانک میرے منہ سے نکلوایا۔ خدا کی بندی کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آج مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ آج جس شخص نے، جس شوہر نے، جس بیوی نے، جس خاندان نے اور جس خدمت گزار نے، جس مبشر نے، جس ایلڈر نے، جس ڈیکن نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیا، قبول کر لیا، اس بات پہ یقین کر لیا
تو اس کی زندگی میں آج معجزہ ہوگا، ایگزیکٹ ایسا ہی جیسا صدرک مشک عبدالجو کی زندگی میں ہوا ہے۔ آمین۔ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلام سیکھے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم اس کو دھیان سے سیکھیں گے نہیں۔ یہ کلام صدیوں پہلے لکھوایا گیا، خدا نے روح القدس کے وسیلہ اپنے بندوں کو یہ پیغام دیا، لیکن آج یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کسی کو اس کی ضرورت ہو، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو ضرورت ہے۔ آج اس کلام کی سب کو ضرورت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ہاللیلویا۔ مینوں کدی کدی لگتا ہے کہ میں ہی بولا ہو گیا، لیکن جب تسی صحیح بولتے ہو تو صحیح سنیا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے کان ٹھیک نہیں، تسی بولی بولتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ قدرت، لکھ لیجیے اس کا ٹاپک، قدرت۔ انگلش بائبل میں اس کو ابیلٹی کہا گیا۔ ابیلٹی کا مطلب ہے کوالٹی، کہ ہمارے خدا میں ایسی کوالٹی ہے۔ لیکن قدرت کا مطلب کچھ اور پاور والا ہے۔ قدرت کا مطلب ہے طاقت، کہ ہمارا خدا اتنی کیا رکھتا ہے؟ ٹیل می، ہمارا خدا کیا رکھتا ہے؟ طاقت، زور۔ ہمارا خدا ہمیں جلتی آگ سے بچانے کا زور رکھتا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہے مجال، اس کی اتنی مجال ہے کہ اے نبوکت نظر، وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے کیا کرے گا؟ مجال۔ اس کے آگے ایک اور لفظ ہے۔ جب میں نے اس کو سٹڈی کرنا شروع کیا، یا کہیں کہ خدا سے مانگنا شروع کیا، تو اس کے میننگ دیکھتے کہ میں نے کہا ایک ایک لفظ پہ ایک ایک میسج۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ حوصلہ۔ خدا اتنا حوصلہ رکھتا ہے کہ وہ جلتی آگ میں اللہ زادے کی صورت لے کر ہمیں چھڑائے۔ ہاللیلویا۔ کیا آپ کے خدا میں اتنی کوالٹیاں ہیں؟ کیا ہیں؟ ایڈے مایوس کیوں ہو کے بیٹھے ہو؟ کیوں انہیں تھوڑا تھوڑا جواب دیتے؟ زور نہ کہو ذرا، کیا آپ کے خدا میں اتنی کوالٹیاں ہیں؟ یس۔ ذرا دل سے اس کلام کو لینا ہے۔ آج ذرا ببلیکلی پریکٹیکلی کریں کہ اسی ایکٹویا کٹنا ہے تے وچوں جناب پیسے والا صندوق نکلنا ہی نکلنا ہے۔ آج سے کلام نو دل سے لینا ہے، سیکھنا ہے تے معجزہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آمین۔ آگے ایک اور چیز ہے، وہ ہے فطرت، کہ خدا کی ایسی، بولیے جی کیا ہے؟ فطرت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی دکھ اور مصیبت میں نہیں رہنے دیتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ایک اور لفظ ہے جو ابیلٹی کے بدلے، کوالٹی کے بدلے مجھے ملا تھا انگلش بائبل میں سے، اور اس کا مطلب پھر وہی انگلش والا ہی آ گیا، پاور، سپر نیچرل پاور۔ سپر نیچرل پاور سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ سپر پاور، بادشاہوں کا بادشاہ، سربراہوں کا سربراہ، دنیا کے بادشاہ
تو یہ زمین پر صرف کنٹرول رکھتے ہیں. میرا خدا نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر بھی کنٹرول رکھتا ہے. ہاللیلویا. وہ سورج، چاند، ستارے، فرشتے، ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے. اس کے ہاتھ میں اتنی پاور، بولیے زور سے، پاور والا خدا، پاور والا خدا. آمین. سو خدا کی قدرت کو تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ کتنی اس کے پاس قدرت کی صورت میں طاقتیں موجود ہیں. کس لفظ کو ہم لے کر چلیں؟ کیا طاقت کو، کیا مجال کو، کیا حوصلے کو، یا پاور کو، یا کوالٹی کو، مطلب ابیلٹی کو؟ کس چیز کو میں لے کر چلوں؟ اگر ایک چیز کو بیان کیا جائے تو پھر وہ دن والی کنونشن ہی لگ جانی. 3 دن سے یہ لوگ بھوکے اور ہنے ویکھیا تے کئیاں نے ادھے گھنٹے بعد کئیاں نوں ترے لگ جانی. جدوں اسی گھر ہوندے آ کام تو ہوندے تو اسی ہائے میں سویر دا پانی دا گلاس نہیں پیتا تے گرجے آئیے تے ہر 3 منٹاں بعد میں پانی نہ پیواں. کیڑا کہیے لگے ہیں اسی اتنے بڑے دھیان سے، بڑی خوبصورتی سے، توجہ سے. جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان پر خدا کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے. یہ کہانی ہے صدرک مشک عبدالجو کی. یہ 3 آدمی سمجھ لیں، لڑکے ٹھیک ہے، نوجوان ہیں. یہ 3 نوجوان ہیں اور انہوں نے خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیا ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی خدمت کریں گے، یا ہم خدا پر ایمان لے آئے ہیں، یا ہم خدا کے ساتھ چلیں گے. ہم کچھ بھی ہو خدا کو اول درجہ دیں گے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں، کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے یا خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اچانک سے نبوکت نظر بادشاہ کہ چند لوگ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بادشاہ کیوں نہ ایسا ہو کہ تیری ایک عالی شان مورت بنائی جائے، صورت بنائی جائے. 27 میٹر تقریباً اونچی مورت بنائی گئی اس کی. 27 میٹر، بہت بلند. کہنے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ میرے خیال میں 4.5 فٹ کا 1 میٹر ہوتا ہے، یہ 3 میٹر ہوگی. تو اس طرح کی 27 بلڈنگیں جو دور دور سے نظر آئے، اتنی بڑی بلڈنگ بنائی گئی. مورت بنے گی تیرے نام اور ساز بجائے جائیں گے، ہر قسم کا ساز. 5ویں آیت میں ساز ہیں، کرینا، ستار، بربت، چنگانا اور ہر طرح کے ساز سنو. تو سونے کی مورت کو جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے، گر کر سجدہ کرو. جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. اب ستار، بربت، کرینا بجایا گیا. ساری دنیا جو لوگ وہاں موجود تھے سارے گھٹنوں کے بل ہو گئے. اور یہ 3 نوجوان بھی ان کے بیچ میں ہیں، لیکن یہ سٹل کھڑے رہے. لوگوں نے غور سے دیکھا اور ہل گئے لوگ، یہ کون سے ہیں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، نہیں جھکے. وہ انتظامیہ بھاگی، بادشاہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جو مورت کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے ان کو موقع دیا
کیا لکھا ہے؟ بس ساتھ میں آئے، بس اس وقت چند کشتیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا اور انہوں نے نبوکدنضر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرین آئے اور ستار، ارباب اور بربط چنگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے تو گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبہ کی کار پروازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میشک عبدن، ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب نبوکدنضر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک، مشک اور عبدنجو کو حاضر کریں، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکدنضر نے ان سے کہا، اے صدرک اور اے مشک عبدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد ہو، تیار ہو جاؤ کہ جس وقت کرینا، ستار، رباب اور بربط اور چنگانا اور ہر طرح کے ساز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، اور اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ ایک موقع ملا ہے ان کو، پھر سے ایک موقع دیا اس نے، لیکن ان کا جواب پھر سے آیا، دیکھ اے نبوکدنضر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، ہم ہاں یا نہ کہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو جلتی بھٹی سے چھڑانے کی کیا رکھتا ہے جی؟ زور سے بولیے، کیا رکھتا ہے؟ قدرت کا مطلب کیا ہے؟ حوصلہ، اس میں اتنی کوالٹی ہے، میرے خدا کی اتنی مجال ہے کہ وہ تیری جلتی آگ کو ٹھنڈے پانی میں بدل دے گا۔ ہاللیلویا! اس لیے ہم نہیں ڈرتے، ہم نہیں ڈرتے۔ اچھا یہ بندے کوئی نبی نہیں ہے؟ نہیں جی ادو گل ہو سی، نو آگ ادو بھی گرم ہی ہوندی سی، کیونکہ آگے جا کے لکھا ہے کہ جو آگ میں ڈالنے والے تھے وہ چل گئے۔ یہ صرف خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں کہ ایک سائڈ پہ موت کھڑی ہے اور ایک سائڈ پہ یہ تینوں نوجوان کھڑے ہیں۔ ایک سائڈ پہ ان کے لیے آفر ہے کہ بادشاہ کی مورت کو سجدہ کریں اور دوسری طرف یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ وقت ہماری زندگی میں آتا ہے کہ ایک طرف دنیا داری ہے، ایک طرف آگ کی جلتی بھٹی ہے، ایک طرف مجبوری ہے، بیوی بچے، ایک طرف خدا کا کام ہے، ایک طرف رشتہ داری ہے، ایک طرف خدا کا کام ہے، ایک طرف جناب مجبوریاں ہیں، ایک طرف خدا کھڑا ہوا ہے، ایک طرف موت کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف زندگی کی روشنی چمک رہی ہے۔ ہمارا فیصلہ کیا ہوگا؟ دل سے سوچ کر ہم یقیناً یہ کہیں گے کہ کوئی گالی ساری زندگی پہ ہی خدا معاف کرتا ہے، خدا ساڑیاں مجبوریاں وند ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے اپنے مذہب کو بڑا فلیکسیبل کو اردو میں کیا کہیں گے؟ لچکدار، ڈھیلا ڈالا، اینچ جیویں نو مرضی مروڑ دو، اے ساڈا مذہب ہی، اینو ادھر مروڑ دو، ادھر مروڑ دو، سب کچھ معاف ہے۔ نو، ہم نے اتنا فلیکسیبل بنایا ہو یسوع کے لیے نا، خدا کے لیے، پیچھے تک میری بات آ رہی ہے؟ بالکل ڈھیلا ڈالا بنایا ہے کہ جو مرضی کر لو، پہلا بیمار دی تماداری کر لو یا ریسٹ کر لو پر چرچو چھٹی کر لو، پہلا روٹی کھا لو، پرونے چائے پانی پوچھ لو، جو آج کل ہوتا ہے، یا نوکری کر لو یا نوکری بچا لو۔ ایک مجھے سوال کا جواب چاہیے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اگر آپ کو
کوئی مذہب تبدیل کرنے کا کہے، گل ہے نا، کوئی مذہب تبدیل کرنے کا کہہ دینا کوئی گل نہیں، 3-4 دن اسی مذہب تبدیل کر رہے ہیں، بعد چ مڑ کے پھر ایندی آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا میں دلوں نہیں کرتا، میں نے اتوں تو ہی کہہ دیتا، کیا یسوع کا انکار کر دیں؟ یقین منو آج اینج ہی ہوندا پیا، آج ایسے ہی ہو رہا ہے، آج کر لیں گے نہیں میں دلوں نہیں کیتا۔ شیم، اینا فلیکسیبل مذہب نہیں ہے، ایڈا ٹھلا ٹھلا مذہب نہیں ہے کہ سنڈے نو چرچ آ کے نہ کہیے، سنڈے نو چرچ بھی نہ آئیے تے اوتھے جا کے کہیے کہ نہیں خدا جناب سانو بڑی برکت دیتی، خدا ساڈے نال ہے، خدا نو ساڈی مجبوری دا پتہ ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے، خدا کا انکار کرنا کہ خدا تو ضروری نہیں ہے، میرے ذاتی کام ضروری ہے۔ ان نوجوانوں کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ جناب فلیکسیبل کام میں کر سکتے سنے بھی، سجدہ ہی مارنا سی ماڑا جا مار دے مڑ کے پھر اپنی کوٹری جا کے خدا تیری مہربانی، تینوں پتا سی سامنے آ کے نو، جو آگ میں گرنا نہیں جانتا، جو یسوع کے لیے اپنی جان دینا نہیں جانتا، جو یسوع کے لیے قربان نہیں ہونا جانتا، اس غلط فہمی کو نکال دیجیے، وہ یسوع میں سے نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے دل کو تسلی دینے کے لیے صرف ابلیس کے دیے ہوئے لفظ ہیں کہ نہیں پادری صاحب مجبوری تھی، آگے تے کام کرنا سی۔ پادری دو کوری پوچھتے تیجی دفعہ پادری بھی بچارہ ڈر جاتا ہے، آندا کہ میں زور دیتا نا جو ہو سکتا ہے میرا لاڑی پہن، پادری صاحب ساڑھا تے خدا کا مطلب ہے نو، اگر اسٹوڈنٹ نالائق ہو تو یہ استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی لک آفٹر کرے، اسے سکھائے، اسے ایکسٹرا ٹائم دے، اس پر سختی کرے، اس کے لیے ڈنڈا استعمال کرے، اسے مرغا بنائے، اس کو سزا دے تاکہ وہ ڈر کر زندہ ہو جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اگر آپ 2 دفعہ کہیں کہ ہماری یہ مجبوری تھی تو پادری کو چپ کرنا چاہیے؟ نو، یہ غلط بات ہے۔ ایک طرف موت کی آنکھ ہے اور دوسری طرف ایک سجدہ ہے، صرف ایک سجدہ۔ کیا کرنا چاہیے؟ کر لینا چاہیے کہ مورت میں سجدہ نا، فلیکسیبل کام میں کوئی گل نہیں ہے۔ آج کل روزہ دن جا رہے ہیں، کئی تے جوان روزہ توڑ کے جناب کہتے ہیں کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، چلو کوئی گل نہیں۔ کیوں؟ ایسے لوگ اپنے خدا کی قدرت پر، اپنے خدا کی طاقت پر، اپنے خدا کے حوصلے پر، اپنے خدا کی مجال پر، اپنے خدا کی ابیلٹی پر، کوالٹی پر شک کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ کسی کا اتوار نو ہاسپٹل چ ٹائم ہوئے نا تو کی کر دینے والا؟ اتوار نو گرجے ہوندے نے، کتھے جاندے نے؟ ڈاکٹراں دا ڈاکٹر کون ہے؟ ہاسپٹل چ شفا کنے دینی ہے؟ یہ کس طرح ہم چلیں گے مسیحی قوم؟ لاسٹ تھرسڈے ہم H9 میں عبادت کر رہے تھے شام کی، اور وہ لوگ پتیشی مسیح ہیں، ان میں 50 والے بھی تھے، 50 پلس والے بھی تھے۔ تو پاسٹر میرے دل میں ڈال رہا تھا کہ یار ابھی تک یہ ابتدائی رسولی کلیسیا کی صورت ہے۔ ابتدائی رسولی کلیسیا سمجھتے ہو نا، شروع جو مسیحیت جو پھیل نہیں سی رہی کہ ادو بھی انج دے لوگ سن گل کرتے اسی غیر قوماں وچ منادی کرن دی، پہلا پتیشی مسیحاں تے سدھیا کر لئیے، 50 سال 60 سال عمر ہو گئی تے گرجے آن دی عادت نہیں ہے، دعا کرن دی عادت نہیں ہے، اگے کیویں جاواں گے؟ آج بھی ساڑھے دل چ نوکری دا ڈر، بھوک دا ڈر، بیماری دا ڈر، آج بھی نبوکت نظر دا ڈر ہے۔ کیوں؟ کیا یہاں آپ نے سنا کہ دیکھ ہمارا خدا جس کی
کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو جلتی بھٹی سے، آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی، بولیے چھڑانے کی، آپ کا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے، آپ کا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے، رکھتا ہے۔ کیا آپ کو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے؟ کیا اس سے پہلے آپ نے خدا کے کلام میں سے سنا؟ کیا آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں خدا کے لیے کہ میرا خدا ایسی قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ کھڑے ہو کر اس کے لیے زوردار نعرہ لگا سکتے ہیں جو ایسی قدرت رکھتا ہے؟ یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، جو چلتی آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ میرا خدا ہے، وہ تیرا خدا ہے، وہ ہم سب کا خدا ہے۔ ہاللیلویا، رکھتا ہے نا ایسی قدرت؟ کیسا لگ رہا ہے ایسا فیل کر کے؟ آپ کو کھڑا اس لیے کیا کہ احساس اس بات کا کہ خداوند we are agree for word of God، ہم تیرے کلام کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہم تیرے کلام کے ساتھ نواز میں کلام نہیں سنو ذرا، میری نظر بار بار توڑے جا رہی، میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ ہم ایگری کرتے ہیں کھڑے ہونے سے کہ خدا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ تو واقعی جلدی آپ سے چھڑانے کی قدرت ہے۔ گل کر لیں ان طرح مہنگائی دی، کیا جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں، ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو کیا خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے؟ رکھتا ہے، رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ خروج 14 باب دیکھیے ذرا، خدا کے سامنے جب ہم آ جاتے ہیں، جب ہمارا رونا خدا تک پہنچتا ہے، جب ہم خدا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جب ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں، تو خدا خروج 14 باب کی 31 آیت میں کیا فرماتا ہے سنیے۔ ہاللیلویا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی 31 آیت، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی، کیا کی؟ دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ پر ایمان لائے۔ اس طاقت کو دیکھا خدا نے، اس قدرت کو دیکھا خدا نے۔ مصر میں، پورے مصر میں اندھیرا ہے، لیکن اسرائیلیوں کا علاقہ جو اسرائیلیوں کو ملا ہوا تھا، مصر کا ایک کونا، اس میں روشنی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے لوگوں کے گھر میں ہمیشہ روشنی رہتی ہے، دنیا جدھر مرضی جائے، مہنگائی جتنی مرضی ہوئے۔ پاکستان کے حکمران فرعون سے پورے تو نہیں ہو سکے، یہ فرعون تو ہی پورے ہو گئے نہیں۔ فرعونیت لفظ سنا ہے نا، فرعون اکثر کہتے ہیں کہ یہاں فرعونیت ہے۔ فرعون یہ مصر ہے، یہ مصر ہے۔ ذرا دو لڑکے اٹھ کے میرے پاس آئے، دو اسٹوڈنٹ آئے، ذرا جلدی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک جیسے ہیں، یونیفارم ایک جیسے، سب کچھ، یہ علاقہ کلین، کارپیٹ، چھت ایک جیسا ہے۔ اب یہ ہے مصر، یہ ہے مصر۔ لیٹ چلو، یہ مصر پڑا ہوا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ جشن ہے، یہ جشن۔ اسرائیل یہ مصری ہیں، علاقہ ایک ہی ہے، ایک جیسے انسان، ایک جیسا سب کچھ۔ کیوں؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کے ساتھ کون ہے؟ یہ کس پر ایمان رکھتا ہے؟ اور یہ کن کو مانتا ہے؟ بت پرستی کو۔ کھڑے ہو جائیں۔ فرعون سے برا ابھی تک پاکستان میں حاکم نہیں آیا، جس نے صرف کن کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا؟ اسرائیلیوں کو۔ مصری صرف ان پر حکومت کرتے تھے، لیکن کام صرف کون کرتے تھے؟ اسرائیلی۔
मशक्कत कौन करते थे? इसराइली। हाँ, ये बात सच है कि जब उन्होंने शुरू में सिन खुदा को मानना शुरू किया, जो ही उनकी जिंदगी में मूसा आया, पादरी आया, खुदा का कलाम आया, उसने सुनाना शुरू किया, उन्होंने कबूल करना शुरू किया, तो थोड़ी मुसीबत आई, लेकिन साथ ही साथ उधर से खुदा भी एक्टिव हो गया और अपनी कुदरत दिखाने लगा। कभी चूहे आ रही हैं, कभी जनाब धूल मट्टी, कभी मेंढक, कभी कुछ, तो एक दिन आया कि उसने उनके पलोठे तक, लेकिन इस्राएल में एक कुत्ता भी हलाक। हालेलुया, हालेलुया, ये मेरे खुदा की कुदरत है, ये मेरे खुदा की ताकत है, ये मेरे खुदा की कुव्वत है। हालेलुया, खुदा की कुदरत समझ आ रही है? खुदा की कुदरत जब जारी और सारी होती है तो ऐसे होता है। इस्राएली जनाब खुदा पर ईमान लाए मूसा के जरिए, और लिखा है कि उन्होंने खुदा की, इस्राएलियों ने खुदा की बड़ी कुदरत देखी। उन्होंने फिर देखी है ताकत, देखी है उन्होंने क्वालिटी, देखा फिर उन्होंने जोर, कि खुदा किस तरह जोरे बाजू से मिस्रियों को शर्मिंदा करके, मिस्री रो देने पे ते इस्राएली नाच दे। मरियम की मूसा की बहन मरियम तब लेके नाचती हुई जाई है, सोना चांदी भी ले गई। ये किसकी कुदरत है? किनका खुदा? और किनका खुदा? आए आ साढ़े खुदा का नाम कीजिए, साढ़े खुदा का नाम कीजिए, इस्राएलियों के खुदा का नाम कीजिए। कमाल हो गई, इस्राएलियों के पीछे पै गए, अपने पीछे पै लो। बस साडा खुदा, किसका खुदा? मेरा खुदा। किसका खुदा? मेरा खुदा। मैं उस खुदा को मानता हूं जो इब्राहिम, इसहाक और इसराइल का खुदा है। आप किस खुदा को मानते? आप उसे पुकारिए। मैं किसे पुकारता हूं? मैं उसे पुकारूंगा। किसका खुदा? मेरा खुदा हर रोज मुझे आमीन। मेरा खुदा हर रोज मुझे, वही तो इस्राएल का खुदा था जो हमारा खुदा है। उसी ने तो इस्राएल को मारदार किया, उसी ने तो फराउन के गुरूर और घमंड को तोड़ा। हालेलुया। तो बताइए आपको टेंशन है किस चीज की? जब हमें खुदा की कुदरत, अच्छा खुदा की कुदरत जारी कब होती है, जाहिर कब होती है? आइए एक हवाला पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। जरा दूसरा क्रंथियों, नए अहदनामे में जरा चलिए। दूसरा क्रंथियों उसका 12वां बाब, उसकी 9वीं और 10वीं आयत को खड़ा होकर पढ़ेगा। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, साए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। हालेलुया। किसकी बदौलत? खुदा की कुदरत की बदौलत, मसीह की कुदरत की बदौलत। जब मैं कमजोर होता हूँ, तंगी में, सताए जाने में, दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, बेदिली में, बीमारी में, हर चीज में, ते फिर ही तेरी कुदरत का पता लग जाएगा कि तेरी कुदरत आएगी। हॉस्पिटल में आएगी तेरी कुदरत, आएगी गुर्बत में आएगी तेरी कुदरत, आएगी लड़ाई में आएगी तेरी कुदरत, आएगी बेऔलादी में आएगी तेरी कुदरत, आएगी बीमारी में आएगी। साड़ी जिंदगी च कदी खुदा की कुदरत ने काम नहीं किया। तुसी खुदा पे ईमान ही नहीं रखा, तुमने खुदा पर ईमान ही नहीं रखा। महंगाई वाला कितना वास्ते में बहुत ही पार लगा जी भाई, कह रहे हैं बेईमाना वास्ते। सही गल है,
जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, जो खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते। इन दिनों मुल्क में यही एक टॉपिक है कि महंगाई की शरह तकरीबन 42% तक पहुंच गई। आम आदमी के लिए रोटी मुश्किल है। पर नो, पूरा मिस्र अंधेरे में जाए, पूरा मिस्र अंधेरे में जाए, लेकिन मेरा खुदा जश्न के इलाके को कभी डूबने नहीं देगा। क्योंकि वहां कौन है? अगर इसको कहें कि खुदा को मानने वाले, जिंदा खुदा को मानने वाले, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा को मानने वाले, तो क्या ही खूब होगा। हालेलुया। जो लोग खुदा को मानते हैं, जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, जिनका भरोसा, जिनका तवक्कुल खुदा पर है, उनकी जिंदगी में मोज़े होते हैं। किसी को उसी रूह से, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, तू क्यों परेशान है? खुदावन देख मैं कमजोरी फील करता हूं, मैं खुदावन थक गया हूं, खुदावन मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरी बीमारी देख खुदा, मैं बेऔलाद देख खुदा, मैं डोंट वरी। अच्छा हम ਅਸੀਂ अपनी कमजोरी दूर किवें कर रहे हो? ओ भाई जी चर्च होना छड्डदा तुसी, बस सब की करिए, तुहानू पता महंगाई इन्नी आ गई है, हुण काबू ना करिए तो आने गुजारा नहीं होता। शाम की दुआ च नहीं आते भाई साहब, बड़े थके आए, मैं शाम की भी नौकरी शुरू कर दी भाई जी। इस दफा तुहाडा 10वां हिस्सा नहीं आया भाई साहब, ये महंगाई दे विच किते घट नहीं हो सकता थोड़ा जिहा, क्योंकि जरूरत सन घर च ला छड़िया, घर का काम शुरू कर लिया। आओ, ये खुदा पर भरोसा नहीं है, ये खुदा पर भरोसा मैंने पिछली दफा बताया था, जेड़ा खुदा 30,000 च महीना पूरा करा सकता है, कि वो खुदा नहीं है जेड़ा 27 च ना करा सके। मेरी बात से एग्री करते हैं? जेड़ा खुदा लाख रुपए च महीना पूरा करा सकता, खुदा ही है जेड़ा 90,000 च ना करा। जेड़ा खुदा 20,000 च महीना पूरा करा सकता, वो खुदा ही है जेड़ा 18,000 च ना कराए। अंडरस्टैंड? वो कादा खुदा जेड़ा बाल्दी आग च ना बचाए फिर। हालेलुया। इन्होंने किस पर भरोसा किया था? सदरक और मिशक अबेदनगो ने किस पर? कमजोरी में। जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हम घुटने टेक देते हैं, जब हम कहेंगे हिम्मत हार जाते हैं, फिर किसकी कुदरत आती है? किसकी कुदरत आती है? कितने लफ्ज यहां हमने पढ़े, सुनिए। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, अख्तियार का मतलब है जरूरतमंदी में, सताए जाने में, तंगी में, खुश होने में, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तो उस वक्त जोर आवर होता हूं। क्यों? कि उस वक्त जोर आवर मेरे साथ आन खड़ा। क्या हम कभी खुदा की कुदरत को इस तरह अपने दरमियान आता देखना चाहते हैं? क्या हम मानते हैं कि खुदा वाकई है खुदा है, और ये खुदा है? एक हवाला दे देते और आगे बढ़ेंगे। ज़बूर 34 जरा निकालिए, शायद हमें मजीद इसको समझने में आसानी हो। ज़बूर 34 जरा, ये मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। ओह जीसस, हॉली स्पिरिट, रिशन तेरी बीरी को इमिंदी लिरिबी। सारे हाथ लाए जोर से, जोरदार हाथ लाइए, जोरदार। आर यू रेडी? आपको बरकत मिल रही है? समझ आ रही है कलाम की? ओह असी आज तक कितने सुते रह गए। साडा खुदा एडा कमाला दा खुदा है, जेड़ा फराओ नूं जनाब हरा गया, मिस्र इस्राएलियों को कट लिया, जिन्हें अग चो बचा लिया अपने लोगों को। आओ सुनिए, पढ़ो। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा
8ਵੀं आयत है, 8वीं आजमा कर और चेक करो, भरोसा यकीन करे जरा खुदा पर कि खुदा कैसा मेहरबान है। कीता कभी किसे भरोसा? ना, मैं नहीं मानता कि खुदा पर भरोसा हो और बंदा जनाब टुकड़े का मोहताज हो, ये कैसे हो सकता है? मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। किस पर? ये सदरक मिशक अबदनजो ने किस पर तवक्कल किया? इस्राएलियों ने किस पर तवक्कल किया? हमें किस पर तवक्कल करना है? मसीहों, ये कलाम हमारे लिए आज के दिन के लिए लिखवाया गया था ताकि आज हम मायूस नहीं, खुश रहे कि आज़माओ खुदा कैसा मेहरबान है। चेक फॉर मी, ही इज आस्किंग, चेक फॉर मी, आज़माओ खुदा कैसा मेहरबान। आगे पढ़ो, क्योंकि जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी, हालेलुया। जो किससे डरते हैं? ते जेड़े नबूकदनजर को डरते ने, जेड़े फराउन को डरते ने, हैं, जेड़े महंगाई तो डरते ने, जेड़े हालातां तो डरते ने। क्यों जी? बोलिए। जो नबूकदनजर से डरते हैं वो हमेशा नबूकदनजर के मोहताज रहेंगे। जो महंगाई से डरते हैं वो हमेशा महंगाई के तले दबे रहेंगे। जो फराउन से डरते हैं, जो फराउनियत से डरते हैं, जो अपने काम काज कारोबार की फिक्र में है, वो हमेशा उनकी फिक्रों में रहेंगे। क्योंकि मुकाशफा में लिखा है जो निजिस है वो निजिस ही होता जाए और जो पाक है वो पाक ही होता। मैं कहता हूं जो गरीब है वो गरीब से गरीबता नहीं होता। ना महंगाई ने होश होने देनी थे, ना हालात। हालेलुया। खुदावन से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं, उनको कुछ कमी नहीं है। बब्बर, बब्बर का मतलब जानते हैं आप? शेर बब्बर। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन के तालब किसी नेमत के मोहताज न होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके तालब है हम? किसके तालब है हम? किसके तालब है हम? ओह माय गुडनेस। इतने साफ और वाज़ेह तरीके से खुदा ने चैलेंज कर दिया कि चेक में मुझे जरा चेक कर लो कि मैं मेहरबान हूं कि नहीं हूं। मैं और शेर के बच्चे भूखे रह जाएंगे, वो भूखे और प्यासे सो जाएंगे, लेकिन मैं जंगल में खुराक बरसाऊंगा। खुदावंद हम सालों से मिस्र में रहते थे, खुदावंद हम खाली हाथ नहीं जाना चाहते। इन्होंने हमारी पूरी मुशक्कत नहीं दी है, इन्होंने हमसे बहुत मेहनत करवाई है, हम भूखे रहे, हम खुदा प्यासे रहे, हमें इन्होंने ईंटों के बदले भूसा नहीं दिया, इन्होंने मट्टी के बदले गारा नहीं दिया, इन्होंने हमसे बहुत काम करवाया। आओ स्टॉप, स्टॉप। नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। मैं इनके सेहत बदलने जा रहा हूं। इस्राएलियों, मैं इनके सेहत बदलने जा रहा हूं। जाओ तुम में से हर एक अपने पड़ोसी के पास, उसकी बीवी के पास जाओ। मैं इनका सोना, इनकी चांदी, इनके कपड़े सब कुछ तुम्हें लेके देता हूं। तुम्हारी मेहनत पूरी हो जाएगी। ये क्या सोचेंगे कि हमने इस्राएलियों का हक खा लिया है? ये क्या सोचेंगे कि हमने
दे सकिया। इनका खुदा कैसा खुदा है, वो इनकी मेहनत भी लेके थे। गल समझ आ रही है? मेरे पैसे डूब गए, मेरी तनख्वाह मर गई, मेरी तनख्वाह नहीं आ रही, कुछ करो कुछ मरो, ते आप भी कुछ करो मरो, आप भी कुछ कर लो। मरन दिते इसराइलियों ने पैसे उन्हें लैके दिती कि नहीं, सूद समेत सारा कुछ उन्हें सेम नहीं बदल छड़े। उन्हें खलो जो जरा इसराइलियों, इन्हें तुहाडे को मेहनत करवाई है, की कहंदा मशक्कत होनी है ते मेहनत डबल। फरौन की कहंदा कि जनाब ये की हो गए ने, नासक हो गए ने, इन्होंने आज तो बाद तुसी भूसा भी नहीं देना ते इट्टां भी होंदियां बनवाणियां। खुदा ने कहा ठहर जा बंदे दे पुत्रा, मेरे लोग ने, तुहाडा इलाज नहीं मैं कर देंगा। किन्नी किन्नी मजदूरी है, किसी दिन रुपया, किसी दे 8 आने, किसी 2 रुपये। खुदा ने कहा छड्डो पर, ये होने लगा मैं सोना चांदी लैके दवांगा। ये की याद करनगे, ये किसकी कुदरत है कि नहीं? उस ताकत, सेनों को बदलने की ताकत मेरे खुदा में है, रेनों को बदलने की ताकत मेरे खुदा में। आजमा कर देखो कि मेरा खुदा कैसा मेहरबान है। मायूसी को छोड़ दो और परेशानी को छोड़ दो, तंगी को छोड़ दो और एक नाकामी की तरफ से तवज्जो हटा लो। मेरा खुदा कुदरत वाला है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कुदरत कमजोरियों में पूरी होती है। जब हम हार जाते हैं, जब हमारा रोना खुदा तक पहुंचता है, तो फिर वो आता है। फिर वो, बोलिए मेरे साथ, फिर वो आता है। कभी वो मूसा बनकर आता है, कभी वो यशुआ बनकर आता है, और आखिर में तो वो बेटा बन के आ गया। आखिर में तो वो बेटा बन के आ गया जिसका हमने ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के अकलौते का जलाल है। वो अपनी कुदरत दिखाने आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गैर कौमें कहती है हमने बड़े काम देखे हैं, इनका खुदा जोरावर खुदा है, और वो सब कुछ करता है। लेकिन इनके खुदा ने शायद कभी मुर्दा नहीं जिंदा किया होगा, इनके खुदा ने जन्म का अंधा नहीं ठीक किया होगा, इनके खुदा की कुदरत शायद यहीं तक महदूद है। और उसने कहा नो, मेरा खुदा मौत और कब्र पर भी फातेह है। तुम्हारे मुर्दे हैं, तुम्हारे बेचैन हैं, हॉस्पिटलों में है, बीमार है, मेरी कुदरत वहां भी पूरी होगी। आमीन, खुदावन। मेरा नौकर सूबेदार आता है, खुदा ओ उस्ताद मेरा नौकर देख बीमारी से मरने को है, ओ उस्ताद तू चल, ओ मेरे नौकर को शिफा दे। कहते चल, कहते नहीं तू जुबान से कह दे तो मेरा नौकर शिफा दे। हालेलुया। मीलों का सफर है, क्या कहता है? जहां तेरा नौकर जीता है तो उसका नौकर क्या करता है? जीता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मेरी छोटी बेटी वो मरने को है, और चल जल्दी चल उसे शिफा दे। अच्छा घर पहुंचता है, वो रहने दे यार, क्या कहना सकता, बेटी मर गई, बेटी मर गई। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुर्दे जिंदा करने वाला हम साथ ले आए हैं। मुर्दे जिंदा करने वाला हम साथ ले आए हैं। आमीन, आमीन। आजमा कर देखो खुदा कैसा है। ओ बब्बर का बच्चा जरूरतमंद हो सकता है, जिसको शायद खुदा की पहचान नहीं है, उसने हमें अपनी पहचान दी है। हमने ना सिर्फ इबादत को फैशन के तौर पे ले लिया हुआ है, हमने सिर्फ मनादी को फैशन के तौर पे ले लिया। चंगे चंगे कपड़े, चंगिया चंगिया मिठाइयां, चंगी चंगी तैयारी, और चंगा चंगा मेकअप, चंगा चंगा सब कुछ। किथे गिरजे गिरजियां आउंदियां ही बहुत सारी बहनों की मुझे कंप्लेनें मिलती हैं, एडे एडे बड़े मुंह सुजे होंदे ने, भाई जी क्यों ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ गिरजे जाना करना, क्यों ਇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਘਰ ਵਾੜਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, क्यों ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਰੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों क्यों? क्या आप
میں خدا کی قدرت اس طرح کام کرتی ہے، ہر مہینے بےایمانی والی قدرت کام کرتی ہے، کیا ڈاواڈول قدرت کام کرتی ہے؟ خدا کی طاقت ایسی نہیں ہے۔ وہ جس مردے کو کہتا ہے نا اس کی قدرت یہ ہے، جس مردے کو کہتا ہے نا تالیتا قومی، اے میری بیٹی جاگ، اے لازر باہر آ، تو اس کی جرت نہیں ہے اس کے سامنے ٹھہر سکتی۔ روح کو واپس آنا پڑتا ہے اور وہ زندہ کر کے مردے کو کھڑا کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کی قدرت ہے۔ کل پرسوں میرے پاس ایک بھائی آیا اور میرے پاس بھی گواہ کے طور پہ ایک بھائی موجود تھے کلیسیا کے، وہ بھائی مسلم تھا۔ آج صاحب آپ آ کے آپ بتا سکتے ہیں وہ سٹوری؟ آئیے ذرا۔ اور یہ اس شخص نے اس کو روبرو منہ سے باتیں کرتے سنا یہیں پر۔ بھائی مسلم تھے، میں اور بھائی صاحب ادھر سے آئے تو پہلے کھڑے تھے وہ باہر آ کے، تو کہتے بھائی صاحب کو آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ بھائی صاحب کہتے نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، اور نہیں تھا پہچانا کیونکہ وہ بھائی صاحب بعد مجھے کہتے پہلے بڑا دبلا پتلا تھا، بڑا موٹا ہو گیا تھا۔ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بندہ چھپ چھپ کے آتے تھے مجھ سے دعا کروانے کے لیے، بلکہ بائک کہیں پیچھے کھڑا کر کے آتے تھے تو رات کو اندھیرے میں آ کے مجھ سے دعا کرواتے۔ تو پھر انہوں نے ایک دن کہا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے گھر میں آئے دعا کریں، تو کہتے میں نے بھائی صاحب کو بلایا، انہوں نے دعا کی، تو میں نے پوچھا جی حالات بہت خراب ہیں، کھانا نہیں ہوتا، بہت ہم غریب ہیں، تو کوئی کلیہ دسو۔ تو بھائی صاحب نے کہا کہ ہمارے مذہب کے مطابق 10واں حصہ ہے وہ آپ دیا کریں۔ تو اس نے کہا جب سے میں نے دینا شروع کیا ہے تو میرے گھر میں ریل فیل ہو گئی ہے، کہتا میں نے ڈبل بلڈنگ بنا لی ہے، گھر بنا لیا ڈبل سٹوری، صرف یہ جو انہوں نے مجھے کلیہ بتایا تھا اب میرے گھر میں بہت ریل فیل ہے، ہر چیز کی، کھانے پینے کی، بلڈنگ بھی ڈبل بنا لی ہے۔ شکر۔ میرا خیال ہے میں عادل کو ساری رات یہ سکھاتا رہا ہوں کہ عادل اینزی گئی، عبید نام تھا اس کا، شاید بوا جی اس کو جانتی ہو، وہ شیخ برادری کا رشتہ دار ہے، ہمارے محلے کی شیخ برادری کا۔ اور جب وہ بندہ میرے پاس آیا تو مجھے لگتا تھا ایسے وہ آنکھوں سے نا ایک سے اندھا ہے، جنہوں پینگا نہیں کہتے، پینگا ہے اینج کر کے بندہ سی ہو ٹیر آ جاتا ہے، یہ سوکھا تھا۔ اور یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ لمبی بات نہیں، 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو کل کی بات بتا رہا ہوں، بھروسے کی، جب آپ خدا پر پورا بھروسہ کر لیتے ہیں۔ تو کل وہ ہمارا دروازہ نوک کر رہا تھا، ہم کہیں سے آئے اور اس نے میرے سامنے ایک دم کھڑے ہو کر سلام دا کر کے پادری صاحب نے پچھانے ہیں، میں کہ نہیں پچھانا، اور تسی میرے کتوں پچھانو کے واقعی نہیں پچھان سکتے، میں پہلا ورگا رہا ہی نہیں۔ اس بندے کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، جوتی پرانی، کل اس نے اتنا مہنگا سوٹ، یہ کلپ لگائی ہوئی، یہ کلپ لگائی ہوئی ہے، رنگ لال پٹھانوں کی طرح چمک رہا، اور خوشی سے لبریز۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے جو کچھ بھی اپنے حالات بتائے لیکن آؤٹ سٹینڈنگ تھے۔ اس نے کہا کہ جڑا تساں کلیہ دسیا نا، اسی اج تک 10% خدا نوں دے ہی جا رہے، ہاللویہ، 10% دے ہی جا رہے۔ اسی سمجھ شروع کیتا تے ہزاراں چ دینا شروع کرتا، ہزاراں تو اسی لکھاں تے چلے گئے ہاں پر دے ہی جا رہے۔ خدا کی قدرت تب پوری ہوتی ہے جب ہم اس کی قدرت کو مانتے ہیں، جب اس کی قدرت پر یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ نوجوان کوئی بہت اسپیشل نہیں تھے، یہ اسپیشل اس وجہ سے تھے کہ یہ صرف خدا پر بھروسہ رکھتے تھے، خدا کی قدرت پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کے جسم عام تھے، عام آپ جیسے مجھ جیسے، ان کے کپڑے بھی عام تھے آپ جیسے مجھ جیسے، گل سمجھا رہی؟ انہوں نے بال بھی ساڑھے ورگے سن، تو روٹی کی کھاندے ساجے ساگ پات، یقین منو بہت ہی شاہی خراب بھی نسل کھاندے، عام آپ جیسے مجھ جیسے، جس طرح کے بھائیوں آپ بیٹھے ہوئے، آپ میں ہوں جس طرح کا۔ تو ان کی زندگی میں یہ چیلنج آ گیا، ایک پاسے خدا ہے تے ایک پاسے ہن بالدی آ گئے، ایک پاسے ابلیس ہے تے دوجے پاسے خدا ہے۔
चुनना किनू है दोवां चों किनू चुनना है एक किन्ना नू किन्नियां नू ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣਨੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਭਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੈ क्यों हम बरकत किससे मांगते हैं बोलिए बरकत किससे मांगते हैं शिफा किससे मांगते हैं उम्मीद किस पर रखते हैं तो खुश किसको करना चाहिए खुश भी खुदा को करना चाहिए बात भी खुदा की माननी चाहिए हम लोगों ने अजीब सा ट्रेंड बना लिया हुआ है खुदा ने वो खादमों को भी यही कहते खादम भी यही कहते सुनते खुदा कहते पहले अपने घर का बंदोबस्त करो ऐसे वास्ते सी जनाब दूसरा काम करते हैं वो इस तरह बंदोबस्त नहीं कहा कि आप मेरी भेड़ों की फिक्र छोड़ के या दुआ का टाइम छोड़ के दानियल पूरे मुल्क पर हाकम था लेकिन वो दिन में 3 टाइम दुआ करता था टाइम निकाल के ये बंदे भी नाज़म थे लेकिन खुदा को टाइम ये भी प्रॉपर देते थे घर च भी पूरी उदों ही पैंदी है जो खुदा राजी हुंदा जे नहीं तो जिन्नी मर्जी मेहनत कर लो पूरी पै ही ना जावे मैं सच कहता हूं कि अगर आप जलती आग से बचना चाहते हैं इस जलती महंगाई से बचना चाहते हैं जिसमें हम आपके ख्याल में मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरान हमें चौंक चुके हैं आप इस बेरा रवि बदकारी से बचना चाहते हैं महफूज रहना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों से जलने की स्मेल ना आए आप महफूज रहें आपके सर का बाल भी बांका ना हो वो भी ना जले आप तंदुरुस्त और फ्रेश रहें आला ज़्यादा आपके साथ आके खड़ा हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट ऑन गॉड खुदा पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि यहां हुआ क्या था कि इनको जल्दी आग में फेंक दिया गया लिखा है 19वें आयत से तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग शुद्रक मिश्क और अब्दनजू पर मतबादल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा कर दे जिवें साडी महंगाई दी ज्यादा होंदी जांदी बदकारी ज्यादा बढ़ती जांदी पे बेहयाई नाफरमानी सब कुछ बढ़ता जाता पिया उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म किया कि सुदरुक मिश्क और अब्दनजू को बांध कर आग की भट्टी में डाल दे तब ये मर्द अपने जेरे जामों यानी कि कपड़ों समेत कमीजों और अमामों समेत बांधे गए और आग की भट्टी में फेंक दिए गए बस क्योंकि बादशाह का हुक्म ताकीदन था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी इसलिए सुदरक और मिश्क और अब्दनजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए और ये 3 मर्द यानी सदरक और मिश्क और अब्दनजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरसीमा परेशान हैरान हुआ जल उठा और अरकाने दौलत यानी कि उसके साथ जो दौलतमंद लोग अमीर सफीर थे ये मामला देखने आए थे मुखातब होकर कहने लगा कि हमने 3 शख्स कितने 3 शख्स को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया उसने कहा देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूं
اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت اللہ زیادہ کی سی ہے۔ Oh Jesus, Jesus, He is Jesus Christ. یہ یسوع مسیح ہے جو برے حالات میں، جو برے وقت پر، جو ان چلتے حالات میں کن کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ تب نبوکدنضر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک اور میشک عبدنجو، خدا تعالیٰ کے بندو باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک، میشک اور عبدنجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظم اور حاکموں، سرداروں، بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا، اور ان کی پیشاب میں مطلق فرق نہ آیا، اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ جوش اس لیے ختم ہوا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آنسو کے ساتھ اس کلام کو اب تک پہنچاؤں۔ یہ کیسا خدا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، یہ جلتی بھٹی میں اس نے کیسے ہمت کی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ تین نوجوان، اس طرح ان کے بارے میں لکھا جاتا کہ یہ خدا کے لیے قربان ہو گئے اور انہوں نے اف تک نہیں کی۔ ہو سکتا تھا نا، ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صدرک، میشک، عبدنجو مر گئے اور خدا کا شکر ہو کہ خدا کے بندوں نے جان دے دی۔ نو، وہ اپنے طالبوں کو مرنے نہیں دیتا، نہ بھوک سے، نہ مہنگائی سے، نہ بیماری سے، نہ دکھ سے، نہ تنگی سے، نہ تڑپتے ہوئے، نہ چیختے ہوئے۔ اور جس کا بھروسہ خدا پر ہے، آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے۔ وہ نہیں مرنے دیتا۔ خداوند لوگ کی کہیں گے، خداوند لوگ کی کہیں گے کہ کہو جے نہ خدا سی، ایتے بڑے دعوے کر دے سن، انہوں نے آن بچا نہیں سکیا۔ او نو، جو مصر سے نکال کے لے گیا وہ جنگل میں روٹی دینا بھی جانتا ہے۔ جس نے پاکستان میں رکھا ہے نا، وہ ہمیں زندگی دینا بھی جانتا ہے۔ جو اس کی عبادت کرتے ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی جانتا ہے۔ ابھی ہم نعرے تھے، تیریاں ضرورتیں پوری کرے گا۔ دنیا کی چیزوں کو تو وہ چونگا کہتا ہے، فری میں مل جائیں گی۔ ہم کدھر گھوم رہے ہیں؟ ہمارے خیال کدھر ہیں؟ کیا امریکہ جا کر امیر ہوں گے؟ کیا دو نوکریاں کر کے روٹی پوری کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نو، فقط صدرک، میشک، عبدنجو کی طرح خدا پر فوکس کر لیں، خدا پر فوکس کر لیں۔ کیا اس نے ان کی مووی دیکھی ہے جو شارٹ تھا؟ دانیل کو وہاں موجود دکھایا گیا۔ دانیل جب ان کو باندھ کے لے کے جاتے ہیں تو دانیل روتا ہے، ان کے لیے فریاد کرتا ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے اہم عہدے پر تھا۔ لیکن یہ روتے ہوئے یوں کرتے جاتے ہیں، ان کی نگاہیں زندہ خدا پر لگی ہوئی ہیں کہ خداوند دیکھ، اشاروں میں ہم جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، یہ ہم جلتی بھٹی میں گئے۔ خدا نے کہا اس سے پہلے کہ تم آؤ، میں آگے کھول دے کڑائیں کوکو کولا کو ٹھنڈا ہی کر چھڑی۔ آؤ تے صحیح ذرا، تسی اچھے پھینٹو لگو ذرا، تجربہ ہی صحیح۔ تو پھینکنے والوں کو خدا نے جلا دیا اس لیے کہ آگ تھی،
اس لیے کہ آگ تھی. دیکھو جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ مرتے ہیں, جل جاتے ہیں, لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بچانے کی قدرت. نبوکدنضر میں اتنی قوت نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی کہ پھینکنے والے بچتے, لیکن یسوع مسیح میں یہ قوت تھی کہ وہ بچا لے اپنے لوگوں کو. ہاللیلویا جیسس. خدا نے تیرا شکر, تیری تعظیم ہو. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں. او جیسس, کہیے تو آج بھی وہی خدا ہے. کہیے آپ تو آج بھی وہی خدا ہے. کہیے کلیسیا تو آج بھی وہی خدا ہے. اونچا اونچا سارے, تو آج بھی وہی خدا ہے. میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں, میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں, میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں. اس لیے ڈونٹ وری. اور حالاتوں کو سنوارنے کی بجائے اپنے آپ کو سنواریے. یقین مانے, دنیا پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے, اپنے خدا پر بھروسہ کیجئے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ میرا خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے, بحالی کا خدا ہے, وہ خوشحالی کا خدا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. وہ آپ کی محنت آپ کو واپس دلواتا ہے. میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ایمان رکھتے ہیں اس بات پر؟ کتنے لوگ اس بات سے برکت پا رہے ہیں؟ کیوں؟ آج ہم نے خدا کے بارے میں سنا ہے. بے شک ہم سوئے ہوئے تھے, ہم نے جناب خدا کو اتنی پرائورٹی نہیں دی, ہم نے کبھی خدا کو سمایا نہیں ہے, ہم نے چیک ہی نہیں کیا ہے. اور جیسس